ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرقون خود یدی سہل لنا اشکالنا لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام جیسا حرمت والا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا اور اللہ کا اس پر بھی ہم احسان مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ تو عطا فرمایا ہی فرمایا نیا سال جو اسلامی ہے مگر اس سال میں ہمیں پہلے ہی لمحے کے اندر ذکر شہدائے کربلا کرنے کا موقع عطا فرمایا اس لیے کہ کسی کی رات کہاں گزرتی ہے کسی کی رات کہاں گزرتی ہے مگر ہم اپنی قسمت پر نازاں ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ کے محبوب کے نواسے اور محبوب نواسے کے ذکر کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہیں. یقیناً جہاں پر عام محفل بھی سجتی ہیں علم کے حوالے سے اس محفل کو فرشتے اپنے پروں کے اندر دھانپ لیتے ہیں مگر یہ محفل تو ایسی محفل ہے کہ جو جنت کے اللہ اکبر جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی محفل لے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے اور محرم الحرام یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے بلکہ جب رمضان المبارک جو پہلے کی امت کے اوپر نہیں تھا پہلے کی امت اللہ اکبر جو رمضان کے
روزے نہیں رکھتی تھی تو ان کے لیے جو ہے محرم الحرام کے روزے رکھنے کے لیے فرض کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، بلکہ رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر جو عاشور ہیں اس میں ایک قوم کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی تھی، اور اب جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ اتنا حرمت والا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اسلامی نیا سال ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم ذکر شہدائے کربلا لے کر بیٹھے ہیں، ہم بارہا درود پاک کی فضیلت سنتے رہتے ہیں، اور بار بار جو ہے اللہ اکبر بتایا جاتا ہے کہ درود پاک وہ افضل عبادت ہے کہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز کا حکم دیا تو اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ اکبر فرما دیا گیا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کے بارے میں بتا دیا گیا حج ادا کرو۔ جہاد کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ اکبر دین کے لیے جہاد کرو، جہاں دین کی ضرورت ہو وہاں پر اپنی جان لے کر جو ہے میدان جنگ کے اندر کود پڑو۔ مگر اللہ اکبر درود پاک وہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اکبر میں اور جو ہے میرے فرشتے اس غیب دا نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو۔ پھر یہاں پر ایمان والوں کو اللہ اکبر اللہ نے ذکر کیا، ایمان والے سے خطاب کیا اور فرمایا اے ایمان والوں تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھو۔ اور پھر اللہ اکبر انعام کتنا بڑا رکھا کہ جو کثرت سے درود پڑھے گا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جتنی کثرت سے وہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ اتنا مجھ سے نزدیک ہوگا، اور جب جب درود پڑھے گا اللہ کی رحمت اس پر برستی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، اب ذرا انعام دیکھیں کہ بندہ اپنی شان کے مطابق درود پڑھتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ درود پاک ہے۔ اور پھر جو ہے یہ عبادت ایسی ہے کہ بندہ اگر گناہگار بھی ہو اور درود کثرت سے پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے اس کی ضرور مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ سماعت فرمائیں، اس کو جو ہے بڑی بڑی کتبوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی جو میرے گھر کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اللہ اکبر، بڑا گنہگار تھا اور جو ہے وہ بہت گنہگار تھا۔ میں نے اس کو جو ہے وہ مرحوم جو مر گیا تو اس کو خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا، اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کا خواب بھی جو ہے بڑا الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے خواب کے اندر بھی ہمارے لیے عبرتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بلکہ انبیاء کرام کا جو خواب ہے وہ جو ہے 46واں حصہ اللہ اکبر رکھا گیا ہے، اور ان کے خواب کی بھی اللہ اکبر بڑی شان ہے۔ تو یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کے خواب کی الگ ہی اللہ اکبر ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے، اس خواب کے اندر ہمارے لیے درس ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اس پڑوسی کو جو گنہگار تھا مرحوم اللہ اکبر اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اس لیے کہ جب تم مرے تو اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ بولا میں سخت ہولناکیوں کے اندر اللہ اکبر دو چار تھا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں جو ہے بند پڑ رہے تھے، یعنی میں بھول گیا تھا، اس لیے کہ یہاں ہم کتنے بھی ٹوٹنے کی طرح رٹ لیں مگر جیسے اعمال ہوگے ویسا وہاں پر اللہ اکبر ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے
جائے گا، اور وہ ہمیں جو ہے اللہ اکبر ایسے جلدی سے جو ہے ہم ان کے جواب دینے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ جو یہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہوا ہوں، کیا میرا ایمان ختم ہو گیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، اور سخت مصیبت کے اندر کیوں ہوں، اللہ اکبر، اور میرا خاتمہ کیا ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر استعمال کی وجہ سے تمہیں سب کچھ بھلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ دنیا میں غیر جو ہے استعمال، زبان کی غیر استعمال کی وجہ سے، یعنی کہ جہاں استعمال جو بول نہیں کرتے ہیں، اگر اللہ اکبر ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پھر اتنا بولتے ہیں کہ لوگ ان کے خاموش ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ تمہیں قبر کے اندر مصیبت کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کم بولا کریں، بلکہ بڑے بہت بڑے عالم ہمارے جو ہیں ہماری جماعت کے فرماتے ہیں کہ لوگوں اتنا بولو کہ تمہارا بولنے کا انتظار کیا جائے، اتنا نہ بولو کہ تمہارے چپ رہنے کا انتظار کیا جائے۔ اللہ اکبر، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو تو غیر جو ہے استعمال زبان کا کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے تم پر یہ قبر کے اندر مسلط جو ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ یہ تو جو ہے اللہ اکبر ایسا کلام کہ جس کا بولنا گناہ بھی نہیں ہے، نیکی بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ بولتا رہتا ہے، ان کا یہ انجام ہے۔ اب جو گالیاں بولتا رہتا ہے، اپنی زبان سے جو ہے اللہ اکبر لوگوں کی غیبت کرتا رہتا ہے، پھر ان کا حال کیا ہوگا، ان کے قبر کے اندر انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اب جو ہے وہ کہتا ہے میں بہت مصیبت میں تھا، اب میں کیا کروں۔ اللہ اکبر، اب جو ہے عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھ رہے تھے، میں نے کیا دیکھا کہ ایک حسن و جمال والے، ایک اللہ اکبر جو ہے بہت نور ہی نور والے، اللہ اکبر، ان کی اور میرے درمیان یعنی عذاب کے فرشتے اور میرے درمیان جو ہیں وہ حائل ہو گئے، اور پھر جو ہے مجھے اس عذاب کے فرشتے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، اور مجھے جوابات یاد دلا دیے، میں نے فوراً ان کو جواب دے دیے الحمدللہ، اور عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ اور پھر میں نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، اتنے نورانی ہیں کون؟ مجھے عذاب سے بچایا، اس لیے کہ قبر کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہاں پر ہم کامیاب ہو گئے تو ہر منزل کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں بچانے والی شخصیت ذرا بچائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون؟ انہوں نے فرمایا کہ جو تو دنیا کے اندر مجھ پر اللہ اکبر کثرت سے درود پڑھتا تھا، وہی میں تیرا درود ہوں، میں نے ہی تجھے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے درود پاک کی کہ کثرت سے پڑھنے والے کا اللہ اکبر کتنا ہی گنہگار ہو، قبر کے اندر آ کر وہ ہماری جو ہے مغفرت کا سامان بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھے، تو ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہادت پاکے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ اور پھر علامہ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین انتہا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر، شہادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جو ہے عبادتوں کے اندر سب سے بڑی چیز رکھی ہے۔ شہادت ایسی چیز ہے کہ بندہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، یہاں شہید ہوتا ہے اور یہاں سارے گناہوں کو مٹا کر ان کے درجات کو بلند فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اعتبار سے اب دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کے اعتبار سے الگ الگ جو ہے منصب رکھے گئے ہیں، کوئی اگر چوکیدار ہے تو کوئی جو ہے مالک ہے، اسی طرح کوئی اللہ اکبر مزدور ہے تو کوئی اس کا سیٹ ہے، اسی طرح جو ہے کوئی وکیل ہے تو کوئی اس کے اوپر جج ہے، اسی طرح
اللہ اکبر کوئی وزیر ہے تو کوئی وزیر اعظم ہے، دنیا کے اعتبار سے اللہ اکبر کیٹیگری رکھی گئی ہے، اور ایک اسلامی اعتبار سے بھی اللہ اکبر الگ الگ لوگوں کے جو ہیں مرتبے رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر سب سے پہلا مرتبہ ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھا گیا، اور ان کے بعد جو ہیں انبیاء کرام، رسولان اعظام، انبیاء کرام، اور پھر جو قرآن فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے پھر انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ رکھا، اور اس کے بعد جو ہیں شہداء کا، اور پھر آخر میں صالحین۔ اچھا صالحین جو ولی ہیں ان میں بھی اللہ نے الگ الگ جو ہے درجات رکھے، یعنی کہ ان میں کوئی غوث ہے، کوئی ابتاد ہے، کوئی اوتاد ہے، الگ الگ ان میں بھی کیٹیگری رکھی گئی، اور پھر جو ہے ان کے بعد اللہ اکبر اس امت کے جو متقی لوگ ہیں، علماء ہیں، علماء میں بھی الگ الگ درجے رکھے گئے، پھر متقی، اور پھر جو فاسق لوگ ہیں یعنی جو گنہگار ہیں اس امت کے اندر، جو کلمہ پڑھنے والے، اور پھر اس میں بھی آخری درجہ جو بد مذہب یعنی جو حد کفر تک نہیں پہنچا، تو ان کے الگ الگ کیٹیگری رکھی گئی۔ اللہ اکبر اب نبوت تو ختم ہو گئی، کسی کو جو ہے کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے جو ہے اللہ کے حبیب یعنی حضور علیہ السلام کو آخری نبی، خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے ان کو آخری نبی بنا کر اللہ اکبر دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا۔ اب جو ہے نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نیا نبی اللہ اکبر جلوہ گر نہیں ہو سکتا، اور کوئی ہوگا بھی نہیں، اس لیے اب جو ہے نبی بننا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد کا درجہ صدیقین، اور اس کے بعد جو شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین ہیں۔ اب صدیقین اور صالحین یعنی کہ جو صدیق ہیں اور ولی ہیں، یہ دونوں بننا بھی اب جو ہے آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی جو ہے بہت کم ہوتے ہیں یہ ولایت کی منزل پر پہنچ سکے۔ اور آج کا دور تو ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں صرف اچھے اعمال کر کے بچا کر قبر کے اندر لے جائے، یہ اس کے لیے عافیت ہے، تو ولی بننا تو بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر، تو اب یہ دو بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں جو بیچ میں بچتا ہے وہ شہداء کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، شہادت، یہ شہادت بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ جب بندہ شہید ہوتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ اکبر اس کو جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر جو شہید ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی کا پاؤں کاٹا گیا، کسی کو اللہ اکبر نیزے لگائے گئے، کسی کو 80 زخم لگائے گئے، بلکہ امام پاک کے بارے میں آیا کہ ان کو 300 سے زائد زخم لگائے گئے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اللہ نے اتنا جو ہے اللہ اکبر اتنے زخم کھانے والا کتنی تکلیف سے گزرا ہوگا، مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ آپ کو چوٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اب یہاں خیال آ سکتا ہے کہ چوٹی کاٹنے کی جتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے کیسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کو تلوار ماری جائے اور ایسا ہی زخم اللہ اکبر چوٹی جتنی کاٹتی ہے اتنی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے، کسی کو نیزہ لگایا جائے اور اتنی کم تکلیف کیسے ہو سکتی ہے، آسان سی بات ہے۔ اللہ اکبر، مصر کی سرزمین پر یوسف علیہ السلام کا جب حسن بے نقاب ہوا اور عورتوں نے دیکھا تو حسن یوسف دیکھ کر اللہ اکبر جب انگلیاں کاٹی ان کو زخم کا پتہ نہ چلا، اور ان کو پتہ نہ چلا انگلی کٹ گئی۔ اللہ اکبر، ہم نے کہا کہ جب حسن یوسف دیکھ کر اگر کوئی انگلی کاٹے تو ان کو پتہ نہ چلے، تو جب اللہ کا دیدار کرایا جائے تو اس کو جب کاٹا جائے، تلوار ماری جائے، تو پھر اس کو پتہ کیسے چلے کہ مجھے زخم ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیز اللہ کے دیدار کی ہے، تو اللہ کا جب دیدار ہوتا ہے تو اس کو جو ہے تکلیف نہیں ہوتی۔ اب شہداء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ کے اندر قتل کیے جائے، اللہ کی راہ کے اندر شہید کر دیے جائے، اس کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ بلکہ آگے ایک اور جگہ فرماتا ہے اللہ
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو ہرگز تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شہداء ہیں کہ جن کو اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے اور یہ زندہ و جاوید ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ اکبر وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو آسان سی بات ہے، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ابھی حال کا شام کا ایک واقعہ ہے کہ جب دہشت گردوں نے اللہ اکبر بوم اور جو ہے وہاں پر جو ہے لڑائی کے اندر ایک شہید ایک صحابی کی جب قبر کھلی تو اللہ اکبر 1300 سال کے بعد جب قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم صحیح سلامت ہے اور جیسے ان کو لیٹایا گیا تھا، اس لیے کہ شہداء کو جو ہے ان کے زخم پر جب اللہ اکبر جب زخم سے بہت خون نکلتا ہے تو انہی پر ہاتھ رکھ کر ان کو لیٹایا گیا تھا، وہ ایسے ہی ہیں اور جب ہاتھ ہٹایا گیا تو اللہ اکبر پھر جو ہے تازہ خون جاری ہو گیا۔ یہ شہداء ہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح زندہ رکھا ہوا ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا بھی کہ جب تک قبر بند تھی تو جو ہے خون بھی بند تھا اور جب قبر کھلی تو اللہ اکبر خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ شہداء ہیں، بلکہ جب اللہ اکبر احد کے شہداء جو ہیں جب ایک نہر کھدائی کے وقت جب قبریں کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر وہ زندہ ہے اور ان کو خون بھی تازہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ شہداء کی شان ہے، اللہ نے بڑی شان رکھی ہے شہداء کی، اللہ اکبر۔ اب شہداء کے اندر جو ہے الگ الگ کیٹیگری رکھی گئی ہے، اس میں بھی 3 قسم بیان کی جاتی ہیں، شہداء کی 3 قسم بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 شہداء حقیقی، شہید حقیقی، یہ وہ شہید ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ڈائریکٹ شہید ہوتا ہے اور اس کو بنا غسل کے یعنی جس کپڑے کے اندر ہے اسی کے اندر جو ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اس کو شہید حقیقی کہتے ہیں۔ اور یہ جیسے ہی مرتا ہے اللہ اکبر اس کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور اس کو جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے، یہ شہداء حقیقی ہے۔ اسی طرح جو ہے شہداء فقہی، یہ بھی جو ہے اللہ اکبر جو ہے بالغ ہے اور اس پر جو ہے غسل فرض نہیں ہے اور ظلماً کسی نے تلوار سے مارا یا بندوق سے مارا گیا اور جو ہے یہ شہید ہوا اور پھر جو ہے اس نے اس بیچ کے اندر نہ ایک نماز گزری ہو اور نہ جو ہے اللہ اکبر اس نے کوئی دنیاوی بات کی ہو، وصیت نہ کی ہو، تو اس کو شہید فقہی کہتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے ایسی دفن کیا جائے گا اور اس کو بھی جو ہے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ مگر وہ جو پہلے والا ہے وہ یہاں جو ہے یہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر تیسرا درجہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ شہداء شہید حکمی ہیں، اللہ اکبر، ان کی بھی بڑی شان ہے شہید حکمی کی، اللہ اکبر۔ یہ شہید اب اس کے اندر بہت روایتوں کے اندر آیا ہے، کئی جگہ پر جو ہیں 29 بھی بیان کیے گئے، الگ الگ جو ہیں اس میں شہید اللہ اکبر اس کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری میں مرتا ہے یہ شہید حکمی میں آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ یاسین شریف پڑھ کر سویا اور اسی رات جو ہے وہ مر جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے شہید حکمی میں آتا ہے، یعنی اس کو بھی جو ہے اللہ اکبر شہادت کا اللہ اکبر جو شہادت کی فضیلت ہے اور جو ثواب ہے وہ ملے گا۔ اسی طرح جو باوضو رہتا ہے اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کو بھی شہادت، اسی طرح نیمونیا کے اندر جو مر جاتا ہے اس کو بھی شہید کا اللہ اکبر درجہ دیا جاتا ہے، یعنی جو یہ شہید حکمی ہے۔ اسی طرح جو بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر یہ شہادت کا اللہ اکبر درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، اگر کوئی آگ کے اندر جل کر جو ہے مر گیا تو وہ بھی شہید ہے، اسی طرح کوئی پانی میں جو ہے بہہ کر مر گیا وہ بھی شہید کہلائے گا، اگر کوئی دب کر مر گیا وہ بھی شہید حکمی کے اندر ہے۔ اس طرح کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے کہ کسی کو ظلماً شہید کر دیا گیا وہ بھی شہید حکمی کے اندر آئے گا، یہ شہید حکمی ہے۔ یہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اللہ اکبر۔ اب جب بندہ شہید ہوتا ہے شہید اللہ اللہ اس کی بڑی شان ہے۔ اب شہادت ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ چیزوں سے آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ کہاں خوف سے آزمائیں گے، اسی طرح جو ہے اللہ اکبر مال کی کمی
کمی سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اسی طرح مصیبتوں سے آزمایا جائے گا۔ اور پھر جو مصیبت کو دیکھ کر اللہ اکبر یہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تو اللہ کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کہ ہم ان پر درود نازل کرتے ہیں، ہم ان پر سلام نازل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو شہادت ہے اس کی شان بیان کی گئی ہے کہ شہادت یعنی کہ آزمائش، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کو اس آیت کے زمرے کے اندر دیکھا جائے تو اللہ اکبر ہر آزمائش ان کے ساتھ کی گئی، یعنی ان کو جو ہے اللہ اکبر آزمایا گیا۔ کیسے آزمایا گیا؟ اللہ اکبر ان کو مال سے بھی آزمایا گیا، خوف سے بھی آزمایا گیا۔ اللہ اللہ، خوف تو کیسا؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ 72 کے سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور ان کو وہاں امتحان دینا ہے، دین کے لیے سب کچھ کٹانا ہے، اور پھر اللہ اکبر اگر کسی کو پتا نہ ہو کہ یہاں کیا ہونا ہے تو وہاں پر اللہ اکبر امتحان دینا آسان ہوتا ہے، مگر مولا حسین کو سب پتا ہے کہ میرا سب کچھ لٹایا جائے گا، میرے اللہ اکبر بال بچے سب کو جہاں پر شہید ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر جو ہے چادریں لٹی جائیں گے، خیمے جلائے جائیں گے، وہاں سب سے پہلا امتحان اللہ اکبر خوف کا مولا حسین کا ہوا۔ اسی طرح مال کے ذریعے کیسے آزمایا گیا؟ اب ذرا سوچے تو صحیح اللہ اکبر کہ آج اب جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو جو ہے بڑے بڑے تاجر لوگ اللہ اکبر شکایت کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب کھانا کہاں سے کھائیں گے، مگر مولا حسین کو مال کے ذریعے کیسے آزمایا گیا کہ آپ شعبان کے اندر مدینہ پاک چھوڑ کر نکلے تھے اور محرم کے اندر آپ شہید ہوئے، یعنی کم و بیش 6 مہینے تک کا اللہ اکبر سفر ہے اور سفر ہی کے اندر رہنا ہے۔ اب کوئی تجارت نہیں، صرف سفر کر رہے ہیں اور اس میں اخراجات اٹھانے ہیں، اور پھر آپ کی شہزادی بھی ہے، آپ کی بیویاں بھی ساتھ میں ہیں، آپ کے بھتیجے بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ساتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچے تو صحیح کہ 6 مہینے تک کوئی آمدنی نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر اخراجات ہی اخراجات ہیں، تو مال کے ذریعے بھی آزمایا گیا اور پھر اللہ اکبر امتحان کیسا دیا مولا حسین نے، اور پھر سب کچھ لٹا بھی دیا۔ پھلوں سے مراد یہاں پر جو بیان کیا گیا کہ پھل کے ذریعے، اب پھلوں سے مراد کسی نے کھیتی بھی لی ہے، کسی نے اولاد بھی لی ہے کہ اولاد سے آزمایا جائے گا۔ اب مولا حسین کو کربلا کے اندر اللہ اکبر اولاد سے بھی آزمایا گیا، اور کیسا آزمایا گیا کہ اولاد ہم شبیہ پیغمبر امام علی اکبر کو اللہ اکبر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر امام علی اصغر کو جو معصوم ہے اور 6 مہینے کا ہے ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اپنے بھتیجے امام قاسم کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اس طرح ان کو اولاد سے بھی آزمایا جائے گا، ہر چیز سے آزمایا گیا، اور پھر امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام نے ہر آزمائش کے اندر لبیک مولا کا نعرہ لگاتے ہوئے سب کچھ راہ خدا کے اندر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب امتحان جو لیتا ہے، اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تو پتا ہے کہ کون کس کا کتنا درجہ ہے، مگر اللہ اکبر امتحان جو لیا جاتا ہے ایک تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ جتنا کچھ جو ہے اللہ اکبر حاصل کیا اس کو جانچنے کے لیے کہ ایگزام ہال کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی اس نے اللہ اکبر اتنے دنوں کے اندر حاصل کیا اس ساری چیزوں کا امتحان لیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا آگے نکلا ہے۔ اور ایک امتحان ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے، جیسے استاذ کسی شاگرد کو اللہ اکبر سوال کر لیتا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، لوگوں کے سامنے جب سوال کرتا ہے تو کیا استاذ کو پتا نہیں ہے کہ اس کو میں نے ہی پڑھایا ہے؟ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے، جب استاذ حد سے زیادہ اس کی تعریف کرتا ہے تو استاد کو تو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا ہوا ہے، مگر لوگوں کے سامنے بتانا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اکبر اس کو استاذ اس کی تعریف ایسے ہی نہیں کر رہے بلکہ جو ہے اس نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، اس وجہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے بلا تشمیل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا تھا کہ مولا حسین کا مرتبہ کیا ہے، بلکہ اللہ اکبر جب پیدا ہوئے اعلان ہو گیا کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جب پیدا ہوئے تو اعلان ہو گیا کہ یہ جنتی ہے، مگر اللہ اکبر اعلان تو ہو گیا، لوگوں کے سامنے بیان ہو گیا، مگر سب نے پہچانا نہیں، اس لیے کہ جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے کندھے پر بیٹھے تو مولا حسین کو صدیق اکبر نے تو پہچانا، مگر ابو جہل
جہل نے نہ پہچانا بلکہ یزید نے بھی نہ پہچانا، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے کہا حسین بڑی ڈگری دی گئی ہے، اور اتنی بڑی ڈگری دی ہے اللہ اکبر کہ دنیا کے اندر کسی کو یہ ڈگری نہیں ملی ہے جو تمہیں ملی ہے۔ اب کل ظالم کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسین کو نانا کی وجہ سے اتنی ڈگری مل گئی، حسین کو خاندان کی وجہ سے مل گیا، اللہ اکبر حسین کے اندر کوئی صلاحیت نہ تھی، اگر کوئی کہہ سکتا تھا، مگر مولا نے کہا کہ حسین اب ڈگری تجھے پہلے دی گئی ہے، اب لوگوں کو بتائیں گے کہ جس حسین کو نوجوانان نے جنت کا سردار بنایا آسان نہیں ہے، ہم نے ایسے ہی نہیں بنایا، بلکہ یہ حسین کربلا کے میدان کے اندر آئے گا، اپنا سب کچھ قربان کرے گا، اپنا مال قربان کرے گا، اپنی اولاد قربان کرے گا، اور پھر اللہ اکبر حسین نے ایسا لٹایا ایسا لٹایا ایسا لٹایا کہ بھاؤنگر میں رہنے والا اگر ممبئی چلا جاتا ہے، احمدآباد چلا جاتا ہے، وہ بھاؤنگری کہلائے گا، مگر حسین تمہاری جانوں پر ہماری جانیں قربان، تمہارے ناموں پر ہماری جانیں قربان، اس لیے کہ تم نے ایسا لٹایا کہ مدینے کے اندر حسین پیدا ہوتے ہیں، مدینے کے اندر شادی کرتے ہیں، مدینے کے اندر لڑک پن ہے، مدینے کے اندر اولاد ہوتی ہے، مدینے کے اندر جوانی ہے، مدینے کے اندر اللہ اکبر حضور کے قدموں پر گھوم رہے ہیں، مگر ایسا لٹایا کہ جب کربلا کے اندر گئے اور شہید ہوئے تو مدینے والے اب جو ہے لوگ مدینے والا نہیں کہتے بلکہ اپنے وطن کو بھی لٹا دیا، اور وہاں جا کر اپنا جو ہے وطن لٹا کر ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے کربلا والے بن گئے۔ ایسا لٹایا کہ اپنے وطن کو بھی قربان کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ جو حضور نے اعلان کیا تھا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اس اعلان کی اللہ اکبر کربلا کے اندر 60 ہجری کے اندر مولا حسین نے سب کچھ لٹا کر لاج رکھ لی ہے۔ اللہ اکبر یہ قربانی دینے والے کا نام جو ہے اس وقت جو ہے ان کو یہ درجہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر جو یہ ساری چیزیں بیان ہوئی، اب جو ہے شہید ہوتا ہے، شہید وہ کیسے زندہ ہے اور اللہ ان کو کیسے حیات نو عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 مجاہد تھے، 3 مجاہد اللہ اکبر، اور بہت بہادر تھے، بہت بہادر، اور جو ہے ہمیشہ اسلام کے نام پر لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ اکبر جو ہے شہید اللہ اکبر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور کیسے زندہ رہتا ہے آپ ذرا سماعت فرمائے کہ وہ 3 مجاہد جو تھے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے اور بہت بہادر تھے، اور اسلام کے اندر اللہ اکبر ہماری تمہاری طرح اسلام نہ لائے تھے بلکہ پختہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ اللہ اب جو ہے ایسا ہوا کہ ایک وقت عیسائیوں نے ان کو پکڑ لیا، تینوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے، تینوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر جو ہے ان کو اللہ اکبر قید کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر جو ہے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب جب پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ، اس لیے کہ تم دین محمدی چھوڑ دو گے تو جو ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ پھر جو ہے تمہیں بڑی سزائیں دی جائے گی۔ وہ تینوں جو ہے ایمان کے معاملے میں پختہ تھے اور بہت پختہ تھا۔ اللہ اکبر انہوں نے کہا ہم جو ہے حضور علیہ السلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، تم کچھ بھی کر لو۔ اللہ اللہ اس نے جو ہے یہ کیا کہ ایک بڑی سی دیگ منگوائی اور اس کے اندر تیل ڈالا، اور تیل کو جو ہے کھولا، بہت گرم کیا، بہت زیادہ اللہ اکبر تپش سے بہت گرم کیا، اور کہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم جو ہے ایمان کو چھوڑ دو اور جو ہے عیسائی بن جاؤ، معاذ اللہ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم جو ہے دین محمدی اللہ اکبر نہیں چھوڑے گے، ہم ہمیشہ دین محمدی پر رہیں گے۔ اللہ اللہ تو اس نے جو ہے یہ کیا کہ جو بڑا بھائی تھا اس کو اٹھا کر اس ہانڈی کے اندر ڈال دیا۔ اب ذرا سوچ سکتے ہیں کہ اگر تیل گرم جو ہوتا ہے اس کے چھیٹے بھی اگر اڑتے ہیں ہمارے اوپر آتے ہیں تو ہم جو ہے تڑپ جاتے ہیں، جلن ہوتی ہے، مگر پورے کے پورا اگر کسی کو تیل میں ڈال دیا جائے تو پھر اللہ اکبر اس کی جلن کا عالم کیا ہوا ہوگا، مگر جو دین پر مرتا ہے پھر اللہ اکبر اس کو تکلیف کہاں ہوتی ہے۔ جب دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان کو تو جو ہے اللہ اکبر جو ہے تیل کے اندر ڈال دیا گیا اور میرا بھائی جو ہے ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر دنیا
سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اللہ، اب دونوں کے سامنے اس کو یہ ہوا کہ یہ دونوں شاید جو ہیں یہ دیکھ کر اب عیسائی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اب تم دونوں کے پاس موقع ہے، ابھی بھی تم عیسائیت قبول کر لو ورنہ تمہیں بھی جو ہے اس تیل کے اندر جلا دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہم عیسائیت قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، یا محمدہ کہہ کر پکارنے لگے۔ اور پھر جو ہے اللہ اکبر، اس نے دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو اس نے جو ہے یہ کیا کہ دوسرے بھائی کو اٹھا کر بھی تیل کے اندر ڈال دیا، جو منجلا تھا بیچ والا تھا اس کو بھی اٹھا کر تیل میں ڈال دیا۔ اب جو ہے جو چھوٹے بھائی تھا وہ جو ہے تڑپ گیا کہ میرے دونوں بھائی اللہ اکبر شہید ہو گئے۔ اس سے کہا کہ اب تم جو ہے ابھی بھی عیسائی بن جاؤ، تمہیں چھوڑ دے گے۔ اس نے کہا کہ ہرگز میں جو ہے دین محمدی کو نہ چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، جو اس کا وزیر تھا اس نے کہا کہ بادشاہ رکے ہم جو ہے کام کرتے ہیں، آپ اس کو ہمارے حوالے کر دے، ہم عیسائی بنا کے دے گے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ ان کو کیسے بھی کر کے تم عیسائی بنا کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ وزیر لے کر گیا اور اس نے ایک حجرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ اور پھر جو ہے جب رات ہوئی تو اس نے ایک خوبصورت حسینہ لڑکی کو بھیجا۔ وہ لڑکی آئی اور جو ہے ان کے سامنے جو چھوٹا بھائی تھا اور بہت جو ہے عبادت گزار بھی تھے، ان کے سامنے لچک مچک سے جو ہے اپنے حسن کو بکھیرنے لگی۔ مگر یہ جو ہے نماز پر نماز، نماز پر نماز، نماز پر نماز ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز نماز نماز، نہ ادھر دیکھ رہے نہ ادھر دیکھ رہے، صرف نماز پڑھے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اکبر، وہ جو ہے سوچ رہی تھی کہ دنیا پوری میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، اور یہ بندہ کیسا ہے کہ پوری رات نماز پڑھا ہے۔ وہ صبح ہوئی تو چلی گئی۔ جب چلی گئی جو اللہ اکبر، وزیر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ان کی کچھ نماز کی رات ہوگی، وہ پوری رات نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اسی طرح کر کے 40 رات گزر گئی۔ دیکھیں ذرا روحانیت جب ملتی ہے کہ جب اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روحانیت کیسے عطا فرمائی ہوگی کہ جو ہے ایک اکیلی لڑکی ایک کمرے کے اندر ہے اور حسن کو بکھیر رہی ہے، اور آئی اسی لیے ہے کہ اللہ اکبر حسن کو بکھیرے جائے اور ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ مگر اللہ اکبر، یہ متقی اور یہ سچے ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، اب جب 40 رات گزری، یہ بھی حیران ہو گئے کہ بتا تو صحیح، تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، تو شہدہ کس کا ہے، تو میرے سامنے بھی نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا کہ میں نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا ہے، اب مجھے دنیا کے اندر کسی کا حسن اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمعے کے دعا نہیں۔ اتنے خوبصورت وہ ہیں کہ اب کسی کا حسن اچھا ہی نہیں لگتا۔ اللہ اللہ، اب جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اب جو ہے جب تم اتنے مضبوط ہو تو پھر تمہارا دین سچا ہوگا، تم مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور دامن اسلام کے اندر جو ہے اللہ اکبر ہمیشہ کے لیے مجھے بھی دامن اسلام سے وابستہ کر دو۔ اللہ اکبر، وہ لڑکی جو بہکانے آئی تھی وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اور پھر جو ہے اسی لڑکی نے گھوڑے کا انتظام کیا اور جو ہے گھوڑے پر دونوں وہاں سے نکل گئے۔ اللہ اکبر، اب نکل گئے، بھاگ گئے۔ تھوڑے ہی دور جو ہے گئے تھے کہ اچانک جو ہے کانوں کے اندر گھوڑے کی آواز آنے لگی۔ تو اب جو ہے تڑپ گئے کہ کہیں جو ہے کوئی پکڑنے کے لیے تو نہیں آ گیا۔ اللہ اکبر، دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ جو دونوں بھائی جو نیک کے اندر ڈال دیے گئے تھے وہ فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ ان کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ دیکھو زندہ کیسے شہید ہوتے، فرشتوں سے اللہ اکبر فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور کہا کہ کیا حال ہے، کہا کہ میں جو ہے عبادت میں برابر تھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ لوگوں کا حال کیا ہے؟ کہ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے، کیونکہ ہم نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کی تھی۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ نے پورا فرما دیا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا ہمیں تو اپنا جو ہے مقام مل گیا ہے۔ تو اللہ اکبر، اور پھر کہا اب تم دونوں جو ہے کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اس نے جب اسلام قبول کیا ہے اب یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ دونوں بھائیوں نے فرشتوں کے ساتھ ان کو کلمہ پڑھایا اور ساتھ میں نکاح بھی پڑھا کر جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے اندر داخل فرما دیا۔ یہ شہید ہے کہ اللہ اکبر وہ مرتے نہیں ہیں۔ اب جب بندہ شہید ہوتا ہے
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو 6 خصوصیت ملتی ہیں. جو شہید ہوتا ہے اس کو خصوصی انعام کے طور پر 6 چیزیں ملتی ہیں. وہ 6 چیزیں، نمبر 1 چیز تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کی ہمیشہ کے پہلا ہی قطرہ گرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے اللہ تبارک و اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو اس کو ملتی ہے وہ قبر کے عذاب سے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یعنی اس پر کبھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اور پھر جو تیسری چیز ہے کہ اسے جہنم کے عذاب کا خوف ہی نہیں ہوتا ہے، اس سے وہ خوف دور کر لیا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج سجایا جاتا ہے. یہ چوتھی خصوصیت ہے کہ اس کے سر پر اللہ اکبر عزت کا تاج سجایا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 5ویں خصوصیت جو شہداء کو ملتی ہے، شہید ہونے والے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی 70 بلکہ 72 حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا جاتا ہے جب بندہ شہید ہوتا ہے. یہ ملتی ہے. اور پھر جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کی اللہ اکبر جو ہے مغفرت کروا کر جو ہے ان کی شفاعت کروا کر ان کو بھی ساتھ میں جنت کے اندر لے کر جاتا ہے. یہ شہداء کی فضیلت ہے. اللہ اکبر. بڑی اور بھی فضیلتیں ہیں، کیا بیان کرے کیا چھوڑیں. شہداء کی فضیلتیں اللہ کے حبیب نے جگہ جگہ بہت بیان کی ہیں. اب سے گزارش ہے کہ جو ہے اللہ اکبر ہم جن کے محفل بنائے، جن کے محفل کے اندر آئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور جو ہے اپنی نظریں ہمارے اوپر جمائے ہوئے ہیں اور ان کی شان بہت بڑی ہے. بس ہمیں ان کی جو ہے ذکر کرنا ہے، وہاں سے ضرور نظر کرم ہوگی اور ہماری شان جو ہے اللہ اکبر ہمارے سارے اللہ اکبر ہماری جو بھی مرادیں ہیں وہ ہم یہاں مرادیں لے کر بیٹھے، اس لیے کہ مولا حسین کے صدقے ساری مرادیں پوری ہونی ہیں. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس محفلوں کے اندر جب بھی آئے، اس لیے کہ یہ شہداء کی محفل ہے اور شہداء تو بہت زندہ ہے بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آئے ان کی محفل کے اندر اپنی جو ہیں جتنی بھی مرادیں ہیں وہ ضرور جو ہے آپ لے کر اپنے آئے. اور جو ہے اور بھی جو ہے ان کی فضیلت ہے کہ اللہ اکبر شہید جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتی جو ہے پرندہ بنا کر ان کو جو ہے وہ جہاں چاہتا ہے وہاں گھومتا رہتا ہے. اتنا بھی شہید اللہ اکبر اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. بہرحال یہ شہید کی فضیلت جو ہے آج میں نے پڑھ دی. اب کل سے جو ہے اللہ نے چاہا تو اہل بیت کی شان اور پھر جو ہے غلبہ دین کے لیے حضور علیہ السلام نے کیا قربانیاں دی وہ ہم بیان کریں گے. جو مولا حسین کربلا کے اندر شہید ہوئے، آپ جو ہے چاہتے تو وہاں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا، نہ کوئی شہید ہوتا، نہ کسی کو کاٹا جاتا، نہ کچھ لٹانا پڑتا. مگر اللہ اکبر اتنی بڑی قربانیاں مولا حسین نے کیوں دی؟ اس لیے کہ آسان تھا کہ ہاتھ دے دیتے، مگر اللہ اکبر جو غلبہ دین کے لیے حضور علیہ السلام نے جو قربانیاں دی تھی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر طائف کے اندر پتھر مارے گئے، اسی طرح جو ہے حضور علیہ السلام کو گالیاں دی گئے، اسی طرح ستایا گیا، اسی طرح صحابہ کرام کو اللہ اکبر جو ہے ستایا گیا، صحابہ کرام کو پیٹا گیا، صحابہ کرام کو مارا گیا. یہ ساری چیزیں جو ساری قربانیاں تھی وہ ساری قربانیوں کی لاج مولا حسین نے رکھی ہے. تو اب جو ہے انشاءاللہ کل سے شان اہل بیت اور پھر جو ہے غلبہ دین کے لیے حضور علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ ساری قربانیاں جو ہے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کی جائے گی. یعنی کہ اب ہمارا جو ہے عنوان کربلا شروع ہو چکا ہے، کل ہی سے شروع ہو جائے گا بلکہ آج ہی سے جو ہے ہم نے کچھ تو جو ہے اللہ اکبر پڑھ دیا ہے. تو اب کل سے ہم بہت اچھا عنوان کہ اہل بیت کی محبت، اس لیے کہ ہم جو ہے یہاں محفل سجائے گے، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ملنا کیا ہے. انشاءاللہ کل سماعت کرے گے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے. پہلے تو یہ سماعت کرے گے کہ حضور علیہ السلام نے کتنی شان بیان کی ہے پنجتن پاک کی، اور جس مولا حسنین کریمین کا ذکر لے کر بیٹھے ان کی شان اللہ کے حبیب نے کیا بیان کی ہے. اور پھر جو ہے آگے بیان ہوگا کہ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے. اس لیے کہ محبت کرنے والا صلہ چاہتا ہے. ایک بات صرف پڑھ دیتا ہوں اہل بیت کی محبت کا صلہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو اللہ اکبر وہ اور میں دونوں ایک ساتھ جنت کے اندر ایک درجے کے اندر رہیں گے. یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے کہ حضور کی جنت
کے اندر اگر جانا چاہتے ہو اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سورے گی اور اللہ نے چاہا تو آخرت بھی سورے گی۔ تو اللہ اکبر، یہ فضیلتیں جو ہیں انشاءاللہ کل سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ ہم